अगले बरस जनवरी में अमेरिका के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप अपना दफ्तर छोड़ देंगे और अमेरिका की नई क़यादत सदारती इंतखाबात जीतने वाले जो बाइडन के हाथ में होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के 4 साल जो दौरे इख्तिदार है उसमें दुनिया भर के साथ अमेरिका के ताल्लुकात में वाज़े बदलाव देखा गया। अब बीजिंग से अगर हम कहें तो बर्लिन तक बाइडन की फतह के बाद इस पर बात हो रही है कि बाइडन के दफ्तर में आने के बाद अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीलियाँ आएंगी। बाइडन बगैर लगी लिपटी बात करने के आदी हैं और उनकी जो इंतखाबी मुहिम थी उसकी वेबसाइट पर कश्मीरियों के हुकूक की बहाली का मुतालबा किया गया था और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि जो NRC है और शहरियत के मुतनाज़ा कानून CAA पर तनकीद की गई थी। सवाल यह है कि जो बाइडन की क़यादत में क्या इंडिया अमरीका ताल्लुकात में कोई तब्दीली आएगी, अमरीका की जनूबी एशिया के लिए पॉलिसी क्या होगी, और इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तज्ज़ियाकार जनाब इम्तियाज़ गुल साहब। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सबसे पहले हम भारत और अमेरिका के ताल्लुकात और उनके पाकिस्तान पर असर पर बात कर लेते हैं। आपका क्या ख्याल है कि जो बाइडन जब इक़्तिदार में आएंगे, अभी तो वहाँ पर एक लड़ाई ही चल रही है कि वो इक़्तिदार की मुंतकली होगी और नहीं होगी और किस तरह होगी, क्योंकि ट्रंप तो अभी तक ट्वीट कर रहे हैं आई वन द इलेक्शंस। बिल्कुल। तो अब जब ये इक़्तिदार की मुंतकली हो जाएगी और बाइडन अपनी पॉलिसीज़ इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो भारत के हवाले से उनकी क्या पॉलिसी नज़र आती है? देखिए, हमें किसी गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए। भारत और अमेरिका की दोस्ती वैसी ही होगी जैसी इस वक्त पाकिस्तान और चीन की है। भारत उनके लिए एक बहुत बड़ा मोहरा है जनूबी एशिया में, बल्कि एशिया में चीन के ख़िलाफ़। और चीन के हवाले से अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट और जो स्टेट डिपार्टमेंट है उनकी दफ्तर ख़ारजा, वो सब इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि चीन हमारा एक राइवल है, दुश्मन है, और उसको हमने उसकी जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमिक पावर उसकी और उसकी सियासी जो कुव्वत है, फुटप्रिंट उसका फैल रहा है, उसको रोकना है। और उसके लिए वो समझते हैं कि इंडिया उनके लिए मददगार साबित हो सकता है। अच्छा, तो इम्तियाज़ साहब, एक और चीज़ भी है कि इमरान खान साहब की जो इक्वेशन है वो कैसी डेवलप होगी, आप आने वाले वक्तों में देखेंगे जो बाइडन के साथ और ट्रंप के साथ आप कैसी देखते थे, वो कैसी इक्वेशन थी? हाउ वुड यू डिफाइन दैट इक्वेशन बिटवीन इमरान खान साहब एंड ट्रंप, और अब आगे आने वाले दिनों में बाइडन और खान साहब की कैसी लग रही है आपको? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान बुनियादी तौर पे खासी हद तक लाउबाली तबीयत के स्ट्रेट फॉरवर्ड सियासतदान है, गैर रिवायती सियासतदान है। उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनका अच्छा मेल बन गया था इमरान खान साहब का। जो बाइडन जो है वो अपनी पार्टी के और अपनी जो इंटेलिजेंस अपरेटस है, सिक्योरिटी अपरेटस, उसके ज़्यादा वो ताबे होंगे और बुनियादी तौर पे जो उनको वहाँ से एडवाइस आएगी, जो मशवरा आएगा, वो ज़्यादातर उसी पे अमल करेंगे। और इसका सबसे बड़ा इम्तिहान अभी अवैस ने भी जिक्र किया कश्मीर के हवाले से। कमला हैरिस और जो बाइडन दोनों ने बड़ी बढ़ चढ़ के कश्मीरियों के साथ होने वाली ज़्यादतियों का जिक्र किया था। और बल्कि कमला हैरिस ने तो अपने पैगाम में जो मकबूजा कश्मीर के मुसलमान हैं उनसे कहा था कि हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे और ज़रूरत पड़ी तो हम मुदाखलत ज़रूर करेंगे। तो इन दोनों का अभी इम्तिहान होगा कि वो भारत के साथ अपने इक्तिसादी रवाबित को तरजीह देते हैं या फिर इक्तिसादी रवाबित को बचाते हुए उसके बावजूद कश्मीरी मुसलमानों के हक़ में आवाज़ उठाते हैं। कि हमें ज़हन में रखना चाहिए कि इस वक्त भारत और अमेरिका के दरमियान कम अज़ कम 22 अरब डॉलर के दिफाई साजो सामान के सौदे चल रहे हैं और उसमें इतनी आसान नहीं होता किसी भी रियासत के लिए कि वो अपने अरबों डॉलर के सौदे दाव पे लगा दे महज दुनिया के एक छोटे से हिस्से के लिए। और जो इमरान खान साहब की आपने बात की, हमें ये भी ज़हन में रखना चाहिए कि ये बैनुल रियासती ताल्लुकात होते हैं, शख्सियात उसमें कोई बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं और बहुत दारोमदार इस अमर पे होगा कि अमरीकी इंतज़ामिया, जो सियासी इंतज़ामिया है और इंटेलिजेंस इंतज़ामिया है, वो पाकिस्तान को किस नज़र से देखती है और उस बुनियाद पे जो फीडबैक, जो ब्रीफिंग्स मिलेंगी जो बाइडन को, वो पाकिस्तान को उसी हिसाब से ट्रीट करेंगे। उसमें इमरान खान का बहरहाल अपना एक करिश्मा है, एक बड़ी करिश्माती एक शख्सियत है, बहुत अट्रैक्शन है। जहाँ भी जाते हैं, आपने देखा कल काबुल में अमरुल्लाह साले
جو کہ ہر وقت پاکستان کے خلاف زہر انتہائی اگلتے رہتے ہیں، مخالف، بالکل وہ بھی ان کے ساتھ دائیں طرف کھڑے ہیں بلہ پکڑ کے. تو یہ ایک شخصیت کا ایک سحر ہوتا ہے. تو آپ نے اگر ذکر کر ہی دی ہے کابل کا، تو اس حوالے سے بھی بتائیے گا کہ ہمارے پیس پروسیس پر، کیونکہ پاکستان کی بھی بڑی ہائی سٹیکس ہیں، ہم ہی اس کو ایک طرح سے انیشیٹ کرنے والے یا اس میں بہت حد تک مدد فراہم کرنے والے ہیں، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں بائیڈن کی پریزنس میں؟ کیا متاثر تو نہیں ہو جائے گا؟ کوئی نئے اگریمنٹ کی طرف تو ہم نہیں چلے جائیں گے؟ دیکھیے، ہمیں اپنا گھر سیدھا رکھنا چاہیے، اپنا قبلہ درست رکھنا چاہیے. کل عمران خان صاحب نے جو صدر اشرف غنی کی موجودگی میں بات کہی ہے، میرا خیال ہے کہ وہ تمام امن اور مذاکراتی عمل میں تیسرا بڑا قدم ہے جو پاکستان اٹھا رہا ہے یا اٹھانے جا رہا ہے. دیکھیے، پہلے صدر ٹرمپ کی درخواست پہ پاکستان نے کوشش کی اور امریکہ طالبان کے درمیان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ 29 فروری کے معاہدے کے نتیجے میں سامنے آیا. پھر کوششیں ہوئیں در پردہ اور اس میں بین الافغان مذاکرات کا سلسلہ شروع ہوا، جو کہ بہت ایک انجماد کا جمود کا شکار ہے فی الحال، اور اس میں بنیادی وجہ امریکی انتخابات تھے. اب کل وزیر اعظم نے جو کابل میں کھڑے ہو کے یہ بات کی کہ انہیں افغانستان میں جاری تشدد کے واقعات میں اضافے پر بڑی تشویش ہے، اور یہ کہ افغانستان میں امن اور استحکام اس وقت تک نہیں آ سکتا جب تک یہاں پہ تشدد کے واقعات یعنی دہشت گردی کے واقعات میں کمی نہ ہو. تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ طالبان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جنگ بندی یا تشدد میں کمی کو شرط کے طور پہ نہیں مانیں گے مذاکراتی عمل کے لیے، یعنی وہ شرط نہیں ہو سکتی. جبکہ اب جب عمران خان صاحب نے، ہمارے وزیر اعظم نے بھی یہ کہہ دیا ہے، کابل حکومت بھی یہ کہہ رہی تھی، امریکی حکومت بھی یہ کہہ رہی تھی کہ تشدد میں واضح کمی، یعنی کم از کم واضح کمی ہونی چاہیے اگر مکمل سیز فائر نہیں ہوتا ہے، وہ ایک بنیادی شرط ہے مذاکراتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے. تو انخلا کا کیا معاملہ ہوگا؟ لہٰذا اس میں طالبان پہ پاکستان نے کافی پریشر بڑھا دیا ہے یہ بات کر کے کہ وائلنس اور مذاکراتی عمل ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے ہیں. اور انخلا جو وڈرال ہے فورسز کا، اس پہ ٹرمپ کی تو پالیسی مختلف تھی، وہ تو چاہ رہے تھے کہ سارا ہی ہم وہاں سے وڈرا کر جائیں. جی، وہ تو انہوں نے کہہ دیا نا کہ 15 جنوری تک مزید 2000 فوجی وہاں سے نکل جائیں گے، اس کے بعد 2500 کے قریب امریکی فوجی افغانستان میں رہ جائیں گے. لیکن یہ ایک اور خدشہ یہ بھی ہے کہ اگر مذاکراتی عمل آگے نہ چلا، طالبان نے تشدد کے یا امن حملوں میں کمی کا فیصلہ نہ کیا اور اس کے برعکس انہوں نے اپنے حملے بڑھا دیے، تو پھر 2500 امریکی فوجی کوئی بہت زیادہ تعداد نہیں ہے. ایک مطلب چھوٹا سا ایک پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ وہ ملک بھر میں یہ مار دھاڑ کا حملوں کا سلسلہ شروع کر دے، اور اس کے آگے پھر افغان سیکیورٹی فورسز اور یہ امریکی سیکیورٹی فورسز، دیکھیں نا، تمام تر نے مل کے جب 1 لاکھ افواج بھی تھی غیر ملکی، پھر 35,000 بھی رہ گئی، پھر بھی تشدد کا سلسلہ نہیں رکا. تو پھر 2500 غیر ملکی فوجی، وہ تو کوئی بڑی تعداد ہے ہی نہیں. بالکل. اچھا سر، 2 چیزیں میں پوچھنا چاہوں گا. ایک تو یہ کشمیر والے حوالے سے، جی کشمیر کے حوالے سے جو بات چل رہی تھی اس وقت، اسی خدشے کے پیش نظر وزیر اعظم نے کل کھلم کھلا یہ اعلان کیا کہ تشدد کے واقعات میں اگر کمی نہیں ہوگی تو مذاکراتی عمل بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. ان کی بھی میرا خیال یہ خواہش ہے کہ جلد از جلد مذاکرات شروع ہوں تاکہ یہ خدشہ جو ہے اس کو منیمائز کیا جا سکے کہ کہیں طالبان دوبارہ ملک گیر حملے نہ شروع کر دیں. بالکل. اچھا، کشمیر والی بات پر میں دوبارہ آنا چاہوں گا. وہ ایک سوال میرا رہ گیا تھا، وہ یہ کہ یہ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، جو باتیں کی جو بائیڈن نے اور کملا ہیرس نے کشمیریوں کے حمایت میں، اور جو CAA پر بھی انہوں نے اعتراضات کیے، تو اس کو کیا ہم پازیٹیولی نہیں دیکھ سکتے کہ اس میں یہ لوگ اس حوالے سے سیریسلی یہ باتیں کر رہے ہیں، ووکل ہیں، اور اس حوالے سے یہ شاید انڈیا میں کچھ بات کریں اور ہو سکتا ہے ہمیں کوئی پازیٹیوٹی نظر آئے؟ شوڈ وی ٹیک اٹ پازیٹیو؟ آپ خوش رہنا چاہتے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں کہ ہاں، ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ جو بائیڈن اور کملا ہیرس اپنی بات پہ ثابت قدم رہیں گے، اور وزیر اعظم مودی سے اور ان کے دوسرے ساتھیوں سے کچھ ریلیف حاصل کرنے کی کوشش کریں گے کشمیری مسلمانوں کے لیے. لیکن ہمیں نہیں بھولنا چاہیے جو کشمیر میں بھارت کر چکا ہے
وہ واپس نہیں ہوگا, اس کا ریورسل میرا خیال ہے ممکن نہیں ہے. اب اسی میں پھر کیونکہ وہ مداخلت والی بات تھی نا کہ جب کمیلا ہیرس نے کہا کہ ہم مداخلت بھی کر سکتے ہیں, تو وہ تو ٹرمپ نے بھی کہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے درمیان ثالثی کروا سکتا ہوں, تو انڈیا تو کبھی اس بات پر راضی ہی نہیں ہوتا ہے, تو وہ مداخلت کی بات پر انڈیا بھی ریئیکٹ کرے گا, تو اسی لیے وہ یہ دل کے خوش رکھنے کو والا معاملہ نظر آتا ہے. لیکن اگر ہم اسی کو تھوڑا سا بات پہ خوش رہے, ہم آپ کو بس اسی بات پہ خوش رہنا چاہیے کہ کاملا ہیرس خوش رہنا چاہیے زندگی میں, ویسے بھی بالکل کہا کہ ہم مداخلت کریں گے, ہم کشمیریوں کے لیے بولیں گے, بولتے رہیں گے, بولنے میں کیا حرج ہے, بولنے میں کچھ نہیں ہوتا, صحیح ہے, پریکٹیکل کچھ نہیں ہے. اچھا, سعودی عرب اور ایران, اب یہ دو بڑے ٹرکی ایریاز ہیں امریکہ کی ریلیشن شپ کے حوالے سے, تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن شپ جو ہے وہ جو بائیڈن کے کس طرح ہوں گے اور ان میں کیا ڈیولپمنٹ نظر آتی ہے؟ ٹرمپ کے ساتھ تو بڑے اچھے تھے. بالکل. اور ایران کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا, کیونکہ ایران نے بھی یہ کہا ہے کہ آپ لوگ جتنی پابندیاں ہیں ایران پر, وہ 3 ایگزیکٹو آرڈرز اگر جاری کریں جو بائیڈن, تو وہ سب ختم ہو سکتی ہیں اور بہتر تعلقات کا آغاز ہو سکتا ہے. تو کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ جی, وہ کافی حد تک ممکن ہے, کیونکہ ٹرمپ نے تو بالکل ایک ون وے ایکسپریس تھی نا, چاہے وہ کلائمیٹ چینج سے متعلق معاہدے تھے یا نیفٹا نارتھ امریکن فری ٹریڈ ایگریمنٹ تھا, یا پھر یہ ایران کے ساتھ نیوکلیر معاہدہ تھا, وہ ایک طرفہ طور پہ وہاں سے وہ واک آؤٹ کر گئے. تو ظاہر ہے اب اس کی وجہ سے جو ان کے یورپی اتحادی ممالک ہیں, برطانیہ, جرمنی اور فرانس, ان کو بھی بڑی مشکلات پیش آئیں اور انہوں نے اس کی مخالفت بھی کی تھی. تو میرا خیال ہے کہ جو بائیڈن اپنے اتحادیوں کی باتیں ضرور سنیں گے, بلکہ نیٹو کے اندر بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے کافی فشار پیدا ہو گیا تھا, کیونکہ ایک طرف وہ اپنے فیصلے ان پہ امپوز کر رہے تھے, دوسری طرف وہ ناراض شاید اس لیے بھی تھے کہ ٹرمپ نے اپنے بل مانگنے شروع کر دیے تھے. ہاں بالکل, فوجی اخراجات آ رہے ہیں نیٹو کے اوپر, اس میں بہت سارا حصہ امریکہ کی طرف سے آ رہا تھا اور یورپی اتحادی وہ اخراجات ادا نہیں کر رہے تھے. تو ظاہر ہے جس سے اب اگر آپ سے پیسے مانگے جائیں, خرچ کرنے کا کہا جائے تو آپ کو برا لگے گا. بالکل درست, بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے, امتیاز گل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.